السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے غزوہ طائف جو کہ شوال 8 ہجری میں ہوا۔ بنو حوازن اور ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے سپہ سالار مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف چلے آئے تھے۔ اہل طائف نے انہیں پناہ دے رکھی تھی اور ان کے ہمدرد بن گئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گرفت کرنے کے لیے طائف کا رخ فرمایا اور حنین کا مال غنیمت جارانہ میں جمع کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین سے جب طائف کی طرف چلے تو راستے میں مالک بن عوف کا قلعہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کو منہدم کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف پہنچنے کے بعد قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن دونوں طرف سے تیروں کی برسات ہوتی رہی جس میں 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انگور کے درخت کو جلایا گیا۔ جب ثقیف نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر درخت کو جلانے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقیف کی درخواست منظور کرتے ہوئے مسلمانوں کو درخت جلانے سے منع فرما دیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کرایا کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس پر 30 آدمی قلعے سے اتر کر مسلمانوں میں آ کر شامل ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ جاری رکھا اور اس دوران طائف کے ارد گرد کے علاقوں سے اکثر قبائل خود آ کر اور بعد بذریعہ وفود مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ محاصرہ طویل پکڑ گیا اور طائف کی فتح کو اس وقت ضروری نہ سمجھ کر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کر لیا اور مقام جورانہ میں تشریف لا کر اسیران جنگ اور مال غنیمت کی تقسیم فرمائی۔ مؤلفۃ القلوب کو بڑے بڑے حصے عطا کیے۔ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں اور ان کا دل جوڑنے کے لیے انہیں مالی امداد دی جائے تاکہ وہ مضبوطی سے اسلام پر جم جائیں۔ ابو سفیان کو 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ ملا۔ اس نے کہا میرا بیٹا یزید کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ہی مال یزید کو بھی دیا۔ اس نے کہا اور میرا بیٹا معاویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا، یعنی تنہا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ ملے۔ حکیم بن حزام کو 200 اونٹ، صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ دیے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوجی کو 4 اونٹ اور 40 بکریاں عنایت فرمائیں اور جو شاہ سوار تھے انہیں 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملیں۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی عقل کے راستے سے نہیں پیٹ کے راستے سے حق پر لایا جاتا ہے۔ یہ حکیمانہ سیاست پہلے پہل سمجھ میں نہیں آ سکی، چونکہ مکہ والے اہل قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطن اور رشتہ دار تھے اور انہیں مال غنیمت مؤلفۃ القلوب کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ عطا فرمایا تھا، بلکہ بعض لوگوں کو ان کے حصے سے کئی گنا زیادہ ملا تھا اور انصار مدینہ حنین کے مال غنیمت سے محروم رکھے گئے تھے۔ مشکل وقت میں انہیں ہی پکارا گیا تھا اور وہی اپنی جان پر بازی لگا کر آئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ایسی جنگ کی کہ شکست کھائی ہوئی جنگ اللہ کی رحمت سے فتح میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ ان کی زبان پر مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق اعتراض آیا۔ بعض انصار کے جوانوں میں چہمی گوئیاں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں اور ہم وطنوں کو بہت زیادہ مال غنیمت دیا اور ہمیں کچھ نہ ملا، حالانکہ اس کے زیادہ مستحق ہم لوگ ہی تھے۔ اس بات کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں بھی تو اپنی قوم کا ایک فرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا
کہ اپنی قوم کو اس چھلداری میں جمع کرو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم انصار کو اس چھلداری میں جمع کیا۔ جب سارے انصار جمع ہو گئے جن میں چند مہاجر بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا انصار کے لوگوں تمہاری یہ کیا چہم گوئیاں ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ انصار کی طرف سے عرض کیا گیا کہ ہمارے جوانوں نے اس قسم کی باتیں ضرور کی ہیں، لیکن ہم میں سے کسی پختہ مغز اور سمجھدار شخص کو اس بات کا خیال تک بھی نہیں آیا، اور نہ ہم کو کبھی ایسا خیال آ سکتا ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جماعت انصار، کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے اور خدائے تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں ہدایت دی؟ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، میری بدولت تم میں اتفاق پیدا ہوا، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ انصار نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا فضل و کرم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھے جواب دے سکتے ہو کہ ساری دنیا نے تجھ کو جھٹلایا اور ہم نے تیری تصدیق کی، سب نے تمہیں چھوڑ دیا اور ہم نے تمہیں پناہ دی، تم محتاج تھے اور ہم نے تیری مدد کی، میں تمہاری ان سب باتوں کی تصدیق کروں گا۔ اے جماعت انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ یہ لوگ اونٹ اور بکری لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں میں پلٹو؟ یہ تقریر سن کر انصار بے اختیار رو پڑے اور آنسوؤں کی جھڑی سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا کی اس عارضی دولت کے ذریعے ان کا دل جوڑا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا۔ اگر ہجرت ایک تقدیری حکم نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں شامل ہوتا۔ اگر انصاری ایک راستے پر چلیں اور لوگ دوسرا راستہ اختیار کریں تو میں یقیناً انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اے اللہ انصار پر، انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سن کر انصار کی جو حالت تھی، وہ ان کو جس قدر خوشی تھی اس کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، الفاظ کے ذریعے بیان کرنا ناممکن ہے۔ انصار کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو گئے اور انصار کے لوگ اپنے اپنے کیمپ میں چلے گئے۔ تمام جورانہ ہی میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا، بنو حوازن کی جانب سے ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واسطہ دے کر معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نماز ظہر کے وقت جب سب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوں گے میرے سامنے اپنی درخواست پیش کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حوازن سے فرمایا تمہارے جس قدر قیدی میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے میں ہیں وہ سب آزاد سمجھو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر تمام مہاجر اور انصار بول اٹھے جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ یہ کہہ کر سب نے حوازن کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس طرح تقریباً 6000 قیدی ذرا سی دیر میں رہا کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جورانہ میں مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھا اور مکہ آ کر عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا امیر بنا کر مدینے کا رخ کیا اور اپنے مہاجر اور انصار کے ساتھ 24 ذی القعدہ 8 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغرض تعلیم قرآن اور احکام دین مکہ میں عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ دیا اور عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1 درہم روزانہ وظیفہ مقرر فرمایا کہ وہ کسی کے دست نگر نہ رہیں۔
حضرت عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں امیر ہو کر حج کیا۔ اس سال یعنی 8 ہجری میں مسلمانوں نے بھی حج کیا اور مشرکوں نے بھی اپنے طریقے سے حج کیا، کسی نے کسی سے تعارض نہ کیا۔ اس میل جول کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین کو مسلمانوں کے اعمال حسنہ اور اخلاق فاضلہ کے مطالعے کا پورا موقع ملا اور ان کی زبانوں پر مسلمانوں کی بے اختیار مدح اور ستائش جاری ہو گئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ اسی سال کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک ممبر تیار کیا گیا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی سال منظر بن ساری حاکم بحرین کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر بھیجی جس کی روح سے وہ یہودیوں اور مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے لگا۔ کل کی ویڈیو میں ہم غزوہ تبوک کے بارے میں بات کریں گے جو رجب 9 ہجری کو ہوا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملیں۔